جہاں تک بات کی تھی وہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ ہم رمضان کا استقبال اور رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ کچھ باتیں کل جمعے کی نشست میں عرض کر دی گئی تھی، اسی تسلسل میں کہ رمضان کے استقبال کے لیے ایک کام جو ہم سب نے کرنا ہے وہ اپنے اوقات کو ترتیب دینا، کہ رمضان میں ہماری ترتیب وہ اعمال کے اعتبار سے کیا ہوگی، کہ اس میں ہمارے جو جسمانی ضرورت ہیں نیند وغیرہ وہ بھی پورا ہو، اور اس کے علاوہ ہم اعمال زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ادا کرنا، ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو نوافل کثرت سے ادا کرنا، اس لیے کہ رمضان المبارک میں ادا کی جانے والی نوافل وہ نفل شمار نہیں ہوتی بلکہ وہ فرض کا درجہ پاتا ہے، اور ایک فرض شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ 70 فرائض کا درجہ پاتا ہے۔ تو ہم رمضان میں نوافل کا کثرت کریں گے تو وہ نوافل ہمارے فرضوں میں حساب ہوں گے اور ہمیں فرضوں جتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو ترتیب اپنی اوقات کا، کوئی اگر ملازم ہیں تو وہ اپنی ملازمت کے اعتبار سے، اور اسی طرح اگر کوئی فارغ ہیں تو وہ اپنی فراغت کے اعتبار سے اپنی اوقات کو ترتیب دیں اور اس حساب سے اعمال کی ادائیگی اس کو ضروری اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح عام دنوں میں بھی لیکن خصوصاً رمضان میں یہ اہتمام ہو کہ ہماری ہر نماز تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ، پہلی والی تکبیر کے ساتھ ہو، یعنی ہم ایسے موقع پر ایسے وقت پر مسجد میں پہنچیں کہ ہمیں پوری جماعت مل سکیں، اور پوری جماعت اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے سے آ کر ہم صف میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم نے سنتیں بھی پڑھی ہوں، ہم نے نوافل بھی ادا کیے ہوں، ہم نے قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی تلاوت کیا ہو، ہم نے اللہ پاک کا ذکر و اذکار بھی کیا ہو، اور جب اقامت ہو جائیں تو ہم حاضر ہوں، جیسے امام اللہ اکبر کہیں تو امام کے اللہ اکبر کے ساتھ ہماری بھی تکبیر، ہماری بھی اللہ اکبر ہو۔ یہ عام دنوں میں بھی لیکن خصوصاً رمضان میں ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم سے تکبیر اولا یہ نہ چھوٹنے پائیں۔ تکبیر اولا کہنے پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے، اور یہ اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ والا اسے تکبیر تحریمہ رہ گئی تو وہ کتنے دنوں تک مسلسل روتے رہے۔ کسی نے کہا کہ ایک تکبیر اولا تو ہے، اس نے کہا تمہیں کیا پتا ہے، اس تکبیر کے ساتھ فرشتے بھی تکبیر کہتے ہیں، تو وہ تکبیر مجھ سے رہ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان ہو جاتی تو چہرہ مبارک بالکل زرد ہو جایا کرتا تھا، جسم پر جو اس کے بال مبارک تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، جس طرح آدمی کو کوئی زیادہ خوف ہو تو رنگت بدل جاتی ہے، تو اس طرح آپ کی رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا شیر خدا اتنے بہادر آدمی ہیں، ہم نے دیکھا بارہا دیکھا کہ جب بھی اذان ہو جائے تو آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ پاک کی طرف سے ایک باری امانت، اس کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ نہ جانے میری یہ عبادت، میری یہ نماز پہلے مجھے توفیق ملے گی کہ نہیں، اور پھر رب اسے قبول بھی کر لے گا کہ نہیں۔ یہ اس آدمی کی حالت ہے جس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے صرف جنتی ہونے کا نہیں
فرمائے علی اما ترضا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جنت میں میرے محل کا دروازہ تیرے محل کے سامنے ہوگا؟ یعنی جنت میں میرا اور آپ کا محل آمنے سامنے ہوگا۔ یہ اس آدمی کی، اور جنت کی بشارت تو بارہا اس کو دی گئی، کتنی دفعہ اسے کہا گیا کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ترتیب وہ یہی رہی۔ اسی طرح رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی منشیات، جو چیزیں انسان کو نشے کا عادی بناتی ہیں، اس سے ہم احتراز کریں، اس سے اجتناب کریں، عام حالات میں بھی اور خصوصاً رمضان میں، بلکہ یہ عہد کر لیں اللہ کے ساتھ کہ میں فلاں فلاں نشہ کیا کرتا تھا، اللہ تجھے گواہ بناتا ہوں میں نے چھوڑ دیا، آپ مجھے توفیق دیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں وہ رمضان کی برکت سے نسوار بھی چھوڑ دیتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں کہ وہ رمضان کی برکت سے وہ نسوار سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ دن میں ہم کتنے دفعہ پتہ نہیں نسوار لیتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، کون سا لفظ استعمال کروں اس لیے کہ اردو میں اس کے لیے نسوار کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم اس سے بھی اپنے آپ کو چھڑوائیں، اور اس کے علاوہ جتنے منشیات ہیں تو ان منشیات سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے دوستوں کو ترغیب دیں، معاشرے کو منشیات سے پاک کروائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا معاشرہ حیا کا ہو تو منشیات کے دروازے کو بند کرنا ہوگا۔ جب تک معاشرے میں منشیات کا دروازہ کھلا رہے گا تب تک معاشرے میں بے حیائی کا دروازہ بھی بند نہیں ہو سکے گا۔ سوچیں، جتنے بے حیائیاں ہوتی ہیں 70% اس میں منشیات کا ہاتھ ہے، خواہ وہ شراب ہیں، خواہ وہ چرس ہیں، خواہ وہ افیون ہیں، خواہ وہ پاؤڈر ہیں، کتنی بھی چیزیں ہیں۔ آج کل تو اتنی چیزیں آئی ہیں ہمیں نام بھی نہیں آتا ہے، اور اللہ ہمیں نہ دکھائے، اللہ پاک ہر مسلمان کی نسل کو نہ دکھائے۔ تو رمضان کی برکت سے ہم خود اور اپنے دوست و احباب ان کو بھی ترغیب دے کر اس سے جان چھڑوائیں تاکہ معاشرہ وہ بے حیائی سے بچے۔ یہ رمضان سے پہلے کے کام ہیں۔ اب رمضان کے اندر روزے دار کو انعامات کیا ملتی ہیں؟ بے شمار نعمتیں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جب یہ روزہ دار 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے بھوکا ہوتا ہے تو معدے سے ایک خاص قسم کا بخار اٹھتا ہے، اور وہ بخار وہ اس میں تھوڑی سی جو اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، تو یہ جو بدبو ہے یہ اللہ پاک کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، جس سے ہم خود بھی کراہت محسوس کرتے ہیں، ہمیں خود بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس آخری وقت میں کسی کے سامنے باتیں نہ کریں، باتیں کریں تو ہم اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کو اس بدبو کا احساس نہ ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز سے تو خود شرماتا ہے، فرمائے اسی چیز میں نے اتنی اجر رکھی ہے کہ میں نے اس کو مشک و عنبر سے زیادہ اپنے لیے محبوب بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کے متعلق آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ 1 مہینے کا روزہ رکھیں پھر میں آپ کو تورات عطا کر لوں۔ ایک تاریخی روایت ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تاریخی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بدبو کو دور کرنے کے لیے مسواک فرما لیا، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ مجھے تو یہی پسند تھا، اب تم دوبارہ 10 دن اور روزہ رکھو تاکہ یہ بدبو پھر تیرے جسم میں پیدا ہو اور وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزے کروائے۔ ہماری امت کو تو 30 ہے نا، 1 مہینے کے روزے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اس وقت 40 روزے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو 2 مہینوں کے روزے دیے گئے تھے۔ آج بھی عیسائی جو کٹر عیسائی ہیں، جو مذہب سے وابستہ ہیں، عیسائیت سے جو وابستہ ہیں، وہ 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہیں۔
اور ان کے روزے گرمی میں ہوتے ہیں، جون جولائی میں ہمیشہ سخت. اور اب تو میں نے کتابوں میں بھی پڑھ لیا، ٹھیک، ہمارے جمعدار نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ ایک عید ہی تو مجھے آپ 25 دسمبر کو دو گے، وہ ہمارا وہ ہے کرسمس، پتہ نہیں کیا ہے کرسمس، ایک عید ہی ہمیں وہ دو گے اور ایک جو ہماری عید ہوتی ہے. تو میں نے کہا تمہاری عید یہ 25 دسمبر کا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، 25 دسمبر کا عید نہیں ہوتا ہے ہمارا عید جب ہم 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں 2 مہینوں کے بعد ہماری عید ہوتی ہے. میں نے کہا یہ بات تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. میں نے کہا پیسے ویسے دے دوں گا لیکن جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا امام صاحب جھوٹ نہیں بولتا ہوں، بخدا ہم 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری عید ہوتی ہے. میں نے کہا تم روزے رکھتے؟ کہتے نہیں میں نہیں رکھ سکتا، میں نہیں رکھتا، لیکن ہماری عید ہوتی ہے. پھر جب مجھے یہ جستجو ہوئی تو پھر میں نے کتابوں میں پڑھا تو پھر مجھے اس میں مل گیا کہ عیسائی جو کٹر عیسائی ہیں، مذہبی عیسائی ہیں، تو وہ 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور ہمیں اللہ پاک نے 1 مہینے کے روزے دیے. تو روزے دار کے بدبو اللہ پاک کو عرش و مشک و عنبر سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. دوسری نعمت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے دنیا بھر کی جتنی مخلوق ہیں وہ ساری کی ساری مخلوق استغفار کرتی ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہیں. یہاں تک کہ سمندر کے گہرائی میں جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں بھی اس روزہ دار کے لیے استغفار کرتی ہیں، بخشش طلب کرتی ہیں. تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے. گناہ ہم نے کیا ہے، پرندہ ہمارے لیے استغفار کرتا ہے، چینٹی ہمارے لیے استغفار کرتا ہے، مچھلی ہمارے لیے استغفار کرتا ہے، تمام چیزیں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہی ہیں. اسی طرح ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے. جس طرح کوئی مہمان آئے ہم اپنے گھر کی دیواروں کی فرش کی صفائی کر کر کے اس کو سجا لیتے ہیں، تو جنت ہر روز سجائی جاتی ہے. اور جنت ہر روز کیوں سجائی جاتی ہے؟ روزہ دار کے لیے. یہ روزہ دار کے اکرام اور احترام کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے. یہ روزہ دار کو اللہ پاک کی طرف سے ملنے والے انعامات ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ 2 دشمن لگے ہوئے ہیں. ایک انسان کا اپنا نفس ہے، وہ ہمیں خواہشات کے راستے پہ چلاتا ہے. ایک شیطان ہے، وسوسہ ڈالتا ہے گمراہی کا. تو اللہ پاک سرکش شیاطین کو باندھ لیتے ہیں. سرکش شیاطین کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. جو بڑے بڑے شیطان ہیں تو اللہ پاک ان کو رمضان میں قید کر لیتا ہے، باندھ لیتا ہے رسیوں کے ساتھ، اور عید کے دن پھر ان کو کھول دیے جاتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے کاش یہ کوئی قانون ہوتا کہ عید کے دن بھی اس کو نہ کھولا جاتا اور وہ پورا سال بند قید میں ہوتے، بندے ہوئے ہوتے، تو ہم اور آپ رمضان میں جس طرح عبادت گزار ہوتے اس طرح باقی 11 مہینوں میں بھی ہم اسی طرح عبادت گزار ہوتے. روزے کا سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام وہ اللہ پاک کا اپنی طرف سے خود اجر دینا. نماز کا اجر ہے فرشتے دیتے ہیں، زکوٰۃ کا اجر ہے فرشتے دیتے ہیں، حج کا اجر ہے فرشتے دیتے ہیں. جب باری آتی ہے رمضان کے روزوں کا اللہ پاک فرماتے ہیں رک جاؤ فرشتوں، تم نہیں دو اجر. بندے نے روزہ کس کے لیے رکھا؟ میرے لیے، ورنہ یہ گھر کی تنہائی میں جا کر کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. میری ڈر کی خاطر اب اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے رمضان کا اجر عطا کروں گا، رمضان کے روزوں کا اجر اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا. اگر رمضان کی کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی، کوئی بھی نعمت نہ ہوتی، یہ ایک نعمت بھی کافی ہے کہ اجر اللہ پاک خود عطا فرمائیں گے. اگر اس ایک نعمت کو دے کر کوئی روزہ رکھے واللہ اس کا روزہ قبول ہے کہ رب مجھے اجر دے گا. تو یہ روزوں پر ملنے والے انعامات ہیں جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. ایک ہے روزوں کے حقوق. رمضان کا حق کیا ہے؟ میں مختصر کر رہا ہوں، پریشان نہ ہو آپ. رمضان کے حقوق میں سے سب سے
بڑا حق اور بنیادی حق وہ ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ رمضان روزے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ شہادت زور، جھوٹی گواہی، لایانی اور جھوٹ اور گناہ نہ چھوڑ سکیں، اللہ پاک فرماتے ہیں بندے کا کھانا پینا چھوڑنا اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ نہ چھوڑے، کھانا پینا بھی کرتا رہے۔ تو بنیادی چیز ہے گناہوں کا چھوڑنا۔ اب وہ کیا روزہ ہوگا کہ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے نگاہیں غلط استعمال ہو رہی ہے، یہ نامحرم کو دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ کیا روزہ ہوگا کہ یہ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ اپنے زبان سے غیبت کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے روزہ لگ گیا، مجھے روزہ لگ گیا۔ دو چیزیں مجھے عجیب لگتی ہیں، ایک بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، ایک تو مریض ہے نا بلڈ پریشر کا، وہ نہیں، عام لوگ کہتے یار فلانے نے میں نے بلڈ پریشر ہائی کروایا، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے روزہ لگ گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہمیشہ اپنے سے کمزور کے لیے ہائی ہوتا ہے۔ جو ہم سے کمزور ہوتا ہے نا اس پر ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور جو ہم سے طاقتور ہے وہ ماں بہن کے گالی بھی دے دے، ہم کہتے ہیں صاحب معاف کر لینا، سوری تو کر لیا، میں نے غلطی تھی، مان تو لیا، یہاں آپ کا بلڈ پریشر کیوں ہائی نہیں ہوا؟ اگر آپ جرأت مند ہیں، اگر آپ شجاع ہیں، آپ بہادر ہیں، اپنے سے طاقتور سے لڑے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لڑنے میں کوئی ثواب ہے، لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں، ایسا نہ کہ تم لڑائیاں شروع کرو۔ کیوں؟ امام صاحب نے کہا تھا اپنے سے بہادر سے لڑائیاں لڑو، لیکن اگر مجبوری ہو جائے تو اپنے سے طاقتور، اپنے سے کمزور پر بلڈ پریشر ہائی نہیں کروانا۔ ایک دوسرے یہ کہ ہمیں ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو کب لگتا ہے؟ بیوی پر۔ آپ نے نمک کیوں زیادہ کر لیا، آپ نے مرچی کیوں زیادہ کی، یہ چیز کیوں پکائی، فلاں کیوں پکائی؟ ظالم، اس کا بھی تو روزہ ہے، وہ بھی تو روزہ دار ہے، اور اس کی ساری رمضان تیری خدمت میں گزرتی ہے۔ تم اٹھتے ہو صبح، جب کھانے پینے کے آخری آدھا گھنٹہ ہو، 15-20 منٹ ہو، اور وہ بیچاری اٹھتی ہے رات کے 2 بجے۔ رات کے 2 بجے اٹھ کر وہ 3-4 گھنٹے آپ کے لیے تیاری کرتی ہے، پھر آپ یہ نواب اٹھتا ہے اور کھا کر پھر سو جاتا ہے، نہ فجر نہ کچھ بھی۔ ظہر کے بعد دوبارہ ان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کیوں؟ گھر والوں کی افطاری تیار کرنی ہے۔ تو جو آپ کی اتنی خدمت کر رہی ہیں، آپ کو روزہ لگتا ہے تو اس کے لیے لگتا ہے۔ ذرا باہر جائیں، کوئی مرد کے سامنے آپ پر روزہ لگے تو چلو مان لیں گے، تو نہ رمضان میں اپنی بلڈ پریشر ہائی کروائیں اور نہ روزوں میں روزہ لگوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوتے کبھی کبھی خود جھاڑو بھی دیا کرتے تھے۔ کاش قربان جاؤ ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں نے جھاڑو اپنے ہاتھ میں لی، قربان جاؤ اس ہاتھوں پر جنہوں نے پانی خود بھرا۔ اور حضرت عائشہ عرض کر رہی ہیں، اللہ کے محبوب میں کر رہی ہوں نا، آپ چھوڑیں۔ فرمایا عائشہ تم اکیلی ہو نا، میں ساتھ میں بھی کچھ کام کر لوں۔ یہ سنت ہے، یہ زندگی ہے ہماری پیغمبر کی۔ ہم نے قرآن پاک کی یہ آیت ضرور سنی ہے کہ الرجال قوامون، کہ مرد حاکم ہوتا ہے، حاکم ہے اپنی جگہ ہے، لیکن مرد خادم بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے خود بتلا دیا ہے۔ تو رمضان کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق گناہوں سے بچنا ہے۔
اپنے آنکھیں، اپنی زبان، اپنی کان، اپنے خیالات سب کا روزہ رکھوائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل الگ تلک رکھیں، پھر دیکھیں آپ کا روزہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اعمال، رمضان کے اعمال میں سے روزوں کے بعد، فرائض کے بعد، ایک تو فرض نمازیں ہمیشہ ہیں، فرض روزہ ہیں، اس کے بعد سب سے زیادہ جو افضل ترین عمل ہیں وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اپنا معمول بنائیے دن میں ایک ختم کا، صبح سے لے کر اگلے سحری تک، ایک سحری سے دوسرے سحری تک ایک قرآن پاک پڑھ لیا کریں۔ کوئی ناممکن نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ آپ کہو کہ مشکل ہے، نہ ناممکن ہے نہ مشکل ہے۔ ہمارے اعتکاف میں جو ساتھی یہاں بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے، ہم ہر روز ان کی دن بھر کی جو عبادات ہوتی ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم لکھتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں دن بھر آپ نے کیا کیا۔ تو الحمدللہ کئی جوان ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ایک قرآن پاک ختم ہو گیا۔ کبھی ایک قرآن پاک ختم کر کے دوسرا شروع کر کے اس میں 6، 7، 8، 10 پارے اور بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے ایک قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے ہیں تو گھر بیوی بچوں سے مل کر تو ایک قرآن پاک ضرور پڑھیں، تقسیم کر لیں، 10 پارے آپ پڑھیں، 10 پارے بیوی پڑھیں، بچے بچیاں ہیں ان پر تقسیم کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرونے میں ہمارے اسی محلے کا ایک آدمی، میں نے کہا یہ تو بہت بری حالتیں ہیں، اس نے کہا الحمدللہ امام صاحب بہت اچھی حالت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا روزانہ ہمارا ایک قرآن ختم ہوتا ہے، ایک میں ہوں، ایک میری بیوی ہے، ایک میری بچی ہے، 10 پارے میں پڑھتا ہوں، 10 پارے میری بیوی پڑھتی ہے، 10 پارے میری بچی پڑھتی ہے، روزانہ ہمارا ایک قرآن پاک روزانہ ختم ہو رہا ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو میرے آنکھیں کھلوائی، اور میں نے گھر میں جا کر بچوں کو جمع کر کے کہا، میں نے کہا تم سارے حافظ ظالموں ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے ہو، ایک عام آدمی ہے، ایک رکشا ڈرائیور ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے دن میں ایک ختم روزانہ ہوتا ہے۔ تو اگر تم ایک نہ کر سکو ہر آدمی، تو گھر میں مل کر تو یہ ترتیب ضرور بنائیں۔ رمضان کے اختتام تک آپ کے گھر میں 30 ختم ہو چکے ہوں گے، ابھی سے ترتیب بنائیں، ابھی سے۔ دوسرے نمبر پر ہے ذکر، اللہ پاک کو یاد کرنا۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 4 کام ضرور کر لو، 4 کام ضرور کر لو، اس میں 2 کام تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور 2 کام رب کو راضی رکھنے کے لیے ہیں۔ 2 کام جو رب کو راضی رکھنے کے لیے ہیں، فرمایا ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا، ذکر کرنا ہزاروں کی تعداد میں کریں، اور ایک استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو بھی استغفار آپ کو آتا ہو وہ استغفار، اور فرمایا 2 چیزیں وہ تمہاری ضرورت ہیں، وہ 2 چیزیں ان میں سے ایک جنت کو مانگنا اور ایک جہنم سے پناہ مانگنا۔ فرمایا یہ 4 کام ضرور کر لیا کرو، اور رمضان میں تو ضرور کریں کہ کلمہ طیبہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہاری زبان صرف لا الہ الا اللہ پڑھے، استغفار پڑھے اور دعائیں مانگے، اور دعا میں جنت اور جہنم سے پناہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں، جو ہمیشہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے اعمال میں سے نوافل، تحیت المسجد، جب بھی مسجد میں آئے 2 رکعت پڑھ لیا کریں۔ آپ نے وضو کر لیا ہے 2 رکعت پڑھ لیں، اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، اور روزانہ 1 دفعہ صلاۃ تسبیح کی نماز ادا کرنا۔ صلاۃ تسبیح کی نماز 1 دفعہ روزانہ، دن میں یا رات میں،
جب بھی آپ کو وقت ملے. اور صلاۃ تسبیح کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ساتھ ملا بھی سکتے ہیں. پہلی رکعت میں جب آپ ثنا پڑھیں تو پھر یہ 15 دفعہ پڑھ لیں. رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھیں. رکوع میں جا کر اپنی رکوع کی تسبیح 3 5 7 دفعہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھیں. سمع اللہ لمن حمیدہ اس کے بعد 10 دفعہ پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں, پہلے سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں. سجدے سے اٹھیں 10 دفعہ پڑھیں. دوسرے سجدے میں جائیں 10 دفعہ پڑھ لیں. 75 دفعہ ہو گیا. ایک رکعت میں 75 دفعہ. دوسری رکعت کے لیے اٹھیں, اب تو ثنا پڑھنا نہیں ہے, تو آپ 15 دفعہ بالکل شروع میں پڑھ لیں. پھر رکوع سے پہلے 10 دفعہ, رکوع میں 10 دفعہ, رکوع کے بعد 10 دفعہ, یعنی رکوع میں 30 دفعہ ہو جاتے ہیں. رکوع سے پہلے, رکوع میں, رکوع کے بعد. سجدے میں جیسے جائیں تو پہلے سجدے میں 10, سجدے کے بعد 10, دوسرے سجدے میں, دونوں سجدوں میں بھی 30. 30 اور 30 کتنے روپے ہو جاتے ہیں؟ 60 روپے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور 15 دفعہ ہم نے شروع میں پڑھا ہے, تو 60 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 75. ٹھیک. ہر رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہے. اور ایک دفعہ آپ صلاۃ تسبیح کی نماز ادا کریں, آپ کو پتہ چل جائے کہ بہت آسان ہے. ٹھیک. اور آپ انگلیوں کے ساتھ گن سکتے ہیں. یہ جو پورے ہیں یہ ایک ہاتھ میں 15 ہے. اس طرح کر کے یہ 15 ہے. ٹھیک. تو آپ جب 3 دفعہ پڑھیں تو یہ والی انگلی تھوڑی سی سرکا دیں, پھر یہ والی تھوڑی سی سرکا دیں, پھر یہ تھوڑی سی سرکا دیں, اور اس میں ایک دفعہ پڑھ لیں. 10 آپ کے پورے ہو گئی. اور اگر آپ شروع میں آپ نے پڑھنا ہے تو یہ بھی اور یہ بھی, جب یہ 5 انگلیاں یوں کر کے یہاں تک ہو جائیں تو آپ کے 15 پورے ہو گئے. یہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم گنیں گے کیسے. تو صلاۃ تسبیح وہ بھی ادا کریں, اور 2 رکعت صلاۃ حاجت کی بھی ادا کریں. صلاۃ حاجت 2 رکعت, ہم حاجت مند ہیں نا, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, تو 2 رکعت روزانہ صلاۃ حاجت کی پڑھیں. اے اللہ میری جتنی ضروریات ہیں خزانہ غیب سے پوری فرما دیں. ٹھیک. اسی طرح صدقے کا اہتمام کریں. صدقے کا روزانہ 5 10 روپے 20 روپے اس کا اہتمام کریں. 5 10 روپے سے مجھے یاد آیا, میں نے ایک دفعہ وہ ایک چندے والے کے لیے کہا کہ آپ کی گنجائش 10 روپے ہو تو 10 روپے ہی دے دیں. وہ بعد میں اتنا سارا 10.5 روپے کا ہو گیا. تو آپ اپنی گنجائش کو دیکھیں. اگر گنجائش 10 روپے کی ہے تو 10 روپے کا صدقہ دے دیں. گنجائش 20 روپے کا ہے تو 20 روپے کا صدقہ دے دیں. 100 روپے کا ہے تو 100 روپے کا, 200 کا, جتنا بھی ہے. اور صدقہ بھی دیں گمنام, نہ آپ کو کوئی جانے نہ پہچان, کچھ بھی نہیں. راہ چلتے ہوئے السلام علیکم اور سیدھے نکل جاؤ. بس. پڑوسی کے ہاں بچے کو کہو یہ اس گھر میں جا کر دے دو, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہاں سے آیا, کس نے دیا. ایسے صدقے قیامت کے دن بھی کام آتی ہیں اور دنیا میں انسان سے بلا اور مصیبتیں ٹھال دیتی ہیں. تو صدقے کا اہتمام کریں. یہ تو شکر ہے یہ حکم منسوخ ہو گئی ہیں, ورنہ اسلام کے ابتدائی دور میں حکم تھا جب آپ مجلس میں آئیں گے تو پہلے صدقہ دیں پھر مجلس میں آئیں. صحابہ اکرام کو بہت مشکل ہوتا تھا, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, کیا دے. تو اللہ پاک نے وہ حکم اٹھا دیا ہے. لیکن وہ جو آیت ہیں سورہ مجادلہ کی, وہ آیت اب بھی ہیں, حکم منسوخ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اس پر عمل کیا. اگرچہ حکم منسوخ ہو گیا تھا لیکن جب بھی پیارے پیغمبر کے مجلس میں آتے پہلے صدقہ دیتے پھر آ جاتے تھے. تو صدقات کا اہتمام کریں. آخری بات کہ رمضان کے حقوق میں سے تراویح کی نماز ہے. تراویح کی نماز نہ چھوڑیں, اہتمام کریں. حدیث میں ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب کب پاتا ہے؟ جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. تو حدیث میں ہے کہ یہ سجدہ یہ اللہ پاک کے قدموں میں کر رہا ہے.
اب اللہ پاک کے قدم کیسے ہیں وہ جانتا ہے، ہم اللہ پاک کے قدم نہیں جانتے ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہاں اللہ پاک کی رحمت کی بارش برس رہی ہے جہاں یہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو کتنی عظیم نعمت ہے کہ ہمیں رمضان میں کتنے اضافی سجدے مل جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کتنے مل جاتے ہیں؟ کتنے؟ 40 ماشاءاللہ۔ کتنے اضافی سجدے؟ 40، یعنی 40 دفعہ نمازوں سے فرائض، وتر، سنتیں ان سے ہٹا کر روزانہ 40 دفعہ ہم رب کی قدموں میں گرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ ربا ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے دریائے رحمت کے ہم محتاج ہیں، اپنی رحمتیں نازل کر لینا۔ مسجد میں ہیں، اپنے بیٹک میں ہیں، جہاں بھی ہیں، لیکن تراویح نہ چھوڑیں، تراویح کا اہتمام کریں، بلکہ روزوں کی جان تراویح ہیں۔ روزے کے اندر جو جان پیدا ہوتی ہے وہ تراویح سے پیدا ہوتی ہے، تو تراویح کی نماز نہ چھوڑیں۔ گزشتہ امتوں کو روزے تو ملے لیکن تراویح نہیں ملی تھی، ہمیں اللہ پاک نے تراویح عطا کی ہے، یہ خاص نعمت ہے اس امت پر۔ اور کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 ہیں، سب کہتے ہیں 20 ہیں، ہاں بولو سب۔ 4 امام ہیں جن کے مذہب پر دنیا بھر میں عمل ہو رہا ہے، 4 مذہب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، شان کیا ہے امام مالک کا؟ یہاں درس دیتے ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب ہیں، یہ ممبر ہیں، اس پر پیغمبر علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، وہ سامنے پیغمبر کا روزہ ہے، یہ یہاں بیٹھ کر حدیث کا درس دے کر کہتے ہیں اس روزے والے نے یوں فرمایا۔ مسجد نبوی میں درس دیتا ہے۔ ان 4 اماموں میں جو سب سے پہلے آئے ہیں، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 رکعت ہیں۔ ایک قول 30 رکعت کا، ایک قول 34 رکعت کا بھی ہے، 8 رکعت کا نہیں فرمایا۔ ثابت کر لے امام مالک سے کوئی کہ امام مالک نے یہ فرمایا ہو کہ تراویح کی رکعت 8 ہیں، ثابت کرائے، کہیں سے لے کر آئے۔ دوسرے نمبر پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے، زمانہ دونوں کا ایک ہے، جو زمانہ امام مالک کا ہے وہی زمانہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ سارے یہ جو ملکوں میں عمل ہو رہا ہے، سب سے زیادہ عمل امام ابو حنیفہ کی مذہب پر ہو رہا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام شافعی یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد ابن حنبل یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ایک ملاقات ان کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے ہوئی ہے، اور دوسری ملاقات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ان سے علم حاصل کیا ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے۔ 4 امام، چاروں امام کہتے ہیں 20 رکعت۔ کتنے ہیں؟ 20 رکعت۔ کل کر عرض کر دوں، پتہ نہیں پھر عرض کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ 2 فرقے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 20 سے کم ہیں۔ ایک روافض ہیں، اہل تشیع، ان کے ہاں تراویح کی رکعتیں 20 سے کم ہیں، اور ایک غیر مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 8 ہیں، جبکہ خانہ کعبے میں جو امام سامنے پڑھاتا ہے وہ بھی 20 رکعت پڑھاتا ہے۔ ان میں سے جو امام ہیں، ان میں سے ایک جو ہم سب جانتے ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس، وہ مسلک کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے حنبلی ہیں، ان کا مذہب امام احمد ابن حنبل کا ہے، حنفی بھی نہیں ہیں، 20 رکعتیں پڑھتا اور پڑھواتا ہے۔ مسجد نبوی میں جو ائمہ ہیں، اس میں دو قسم کے وہ امام ہیں،
کچھ حنبلی ہیں، زیادہ شافعی ہیں، وہ بھی یہاں 20 رکعت پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اگر میرے پیغمبر نے تراویح کی نماز ان سے 8 رکعت کی ثابت ہوتی تو پھر وہاں 8 رکعت کیوں پڑھوائے جاتے ہیں؟ اور دوسری عجیب بات، تہجد کی نماز کے لیے آذان تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن 11 مہینوں میں تہجد کی نماز اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ میں آیا، میں نے اپنی نماز اکیلے پڑھ لی، یہ آیا فلان آیا فلان آیا فلان آیا، اکیلی پڑھ لی۔ رمضان کے آخری عشرے میں پھر تہجد کی نماز قیام اللیل کہہ کر جماعت سے ادا کی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ کہو کہ میرے پیغمبر نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ 8 رکعتیں تو حجرہ عائشہ میں پڑھی گئی، وہ تہجد کی نماز تھی، اور وہ صرف رمضان میں نہیں، وہ تو 12 مہینے مسلسل چلتی رہی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وہ تو 6 رکعتیں بھی پڑھی گئی، 8 بھی پڑھی گئی، 10 اور 12 بھی پڑھی گئی، لیکن 8 رکعت کا معمول آپ کا زیادہ رہا ہے، تو تراویح 20 رکعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، ابی بن کعب کو مصلی پر کھڑا کیا، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حضرت علی موجود، عبد الرحمن بن عوف موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت سعد موجود، حضرت سعید موجود۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو میرے پیغمبر نے ایک ہی مجلس میں کہا تھا تم جنتی ہو۔ یہ جنتی صحابہ کھڑے ہیں، ابی بن کعب مصلی پر ہیں، ان سب نے 20 رکعت پڑھی ہے۔ اجماع ہے اس کا صحابہ کرام کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی رکعتیں 20 پڑھی ہیں، یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ تو تراویح کا اہتمام کریں اور 20 رکعت کا کریں۔ اس کے ساتھ دوسرا سنت وہ قرآن پاک کا ایک قرآن پاک تراویح کی نماز میں سننا یا سنانا۔ یہ بھی معمول رکھیں کہ آپ کا ایک ختم اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک ایک مسجد ایک جگہ اپنی ایک ختم مکمل کروائیں، اس میں ناغہ نہ ہو جائے۔ حافظ ہیں، اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اپنے پیچھے 10-15 آدمی کھڑے کروا کے خود سنائیں، اپنے ڈھیروں پر اپنے بیٹوں کو پر پڑھوائیں ان سے، حافظوں سے۔ اس میں ایک چیز جس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے جو ہم سے نہیں رکھا جاتا ہے کہ تراویح کی تو ہم چھوٹی چھوٹی جماعتیں کر سکتے ہیں، 5 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، لیکن فرض نماز ثواب زیادہ مسجد کا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ فرض نماز قریب کا جو مسجد ہے اس میں فرض نماز پڑھیں، پھر جا کر اپنی جگہ جو اپنی تراویح کی جماعت ہے وہ وہاں پڑھیں۔ یہ اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کروائیں کہ آپ کا قریبی جو بھی مسجد ہیں آپ اس مسجد میں فرض پڑھیں اور سنتیں پڑھ کر پھر اپنے جہاں آپ نے کسی حافظ کے پیچھے قرآن پاک سننا ہے وہاں آپ 20 رکعت تراویح میں قرآن پاک سنیں، وہیں اپنے وتر کی نماز بھی ادا کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے فرض بھی وہاں پڑھ لیے اور تراویح بھی وہاں پڑھ لی اور وتر بھی وہاں پڑھ لی، ادا تو ہو جائے گا، لیکن مسجد کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ نہیں ملے گا۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں، ٹھیک۔ اور اس دفعہ آپ کے اصرار پر، آپ کا ہمیشہ اصرار ہوتا تھا کہ جی 20 دن کا ختم ہے، 22 دن کا ختم ہے، ٹھیک، تو ہم نے اس دفعہ آپ کے لیے 10 دن کے وہ ختم کا بھی اہتمام کروایا ہے۔ لیکن ختم کے بعد روزے بھی برقرار ہوتے ہیں، تراویح بھی باقی ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے 5، 6، 10، 15 ان راتوں میں ختم کیا، بس ہماری چھٹی ہو گئی، فرض پڑا اور چلے گئے، گھر میں سو گئے، کیوں؟ ایک ختم تو کر لیے۔ تو اپنے اندر ہمت پیدا کریں، ٹھیک، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، رمضان کے لیے ابھی سے تیاری کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔